من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال الله عز وجل في مقام آخر: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک مل کے پڑھ لیجئے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. انتہائی قابل صد احترام ذی وقار حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں، قابل صد تکریم بزرگوں، حضرت اقدس استاد العلماء، استاد القراء، مخدومنا المکرم حضرت قاری عبدالوارث صاحب دامت فیوزہم کی پرخلوص دعوت پر آپ کے اس مدرسہ عبداللہ ابن مسعود میں پہلی دفعہ بیان کے لیے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. بیان کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی حضرت قاری صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ ٹیکسلا میں بھی رہا، یہاں بھی رہا. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں دونوں برادران کو، بلکہ کہوں شیخین کو، دونوں بزرگوں کو، قاری عبدالوارث صاحب، قاری عبدالباری صاحب. میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ حقیقت میں ان دونوں حضرات نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جنگل میں منگل بنایا ہے. کہہ دے بے شک، موقع محل کے مطابق کہا کرے نا. وہ کوئی عالم تقریر کر رہا تھا نا، اس نے کہا کہ دوزخ میں اتنے طبقے ہیں اور ایسا عذاب ہے اور ایسے بچھو ہے اور ایسے سانپ ہیں، تو سامعین نے کہا سبحان اللہ.
سارے کہہ دیں بے شک۔ میں جب شنکیاری جامعہ حسینیہ میں حفظ پڑھ رہا تھا، یہ تقریباً 1987-88 کی بات ہے، تو ہم ایک دفعہ حضرت مولانا قاری جان محمد صاحب دامت برکاتہم شنکیاری والے مرد درویش، میرے استاد ہیں حفظ کے، تجوید کے، ان کے پاس ہم پڑھتے تھے۔ اس وقت یہ جمعرات کو قرآن خوانیوں کے لیے طلباء دور دور جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم ادھر، پتہ نہیں یہ بٹل آئے تھے، کہاں آئے تھے ابھی اتنا یاد نہیں ہے، 1977 کی میری پیدائش ہے، 87 میں 10 سال عمر تھی، اتنا یاد ہے۔ ہم آ رہے تھے تو راستے میں ایک ہوٹل تھا، جنگل منگل ہوٹل، یا پتہ نہیں جبوڑی کے روٹ پہ تھا یا ادھر تھا، جنگل منگل ہوٹل اسی پہ ہے۔ تو یہ جنگل منگل ہوٹل نہیں ہوتا، اصل میں جنگل میں منگل، اس صحرا میں، ان پہاڑیوں میں اللہ کے دین کا مرکز قائم کر کے ہر سال حفاظ اور قراء کی اتنی بڑی کھیپ تیار کر کے، خدا کی قسم یہ دونوں بھائی دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ان کا کمال نہیں ہے، ابھی وہ جو طالب علم نظم پڑھ رہا تھا نا کہ اللہ نے ان کو خدمت دین کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے، اللہ نے ان کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم فرمائے، اور ان دونوں بھائیوں کو، دیگر تمام علماء قراء، مجھ سمیت ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے رب تعالیٰ قبول فرما دے۔ عزیز دوستو، حفاظ کرام کی بڑی تعداد آپ کے سامنے ہے، 57 طلباء جو حفظ اور قرأت سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس سال جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ان حفاظ کی لسٹ جاری کی ہے جنہوں نے اس سال وفاق میں امتحان دیا، فارغ بھی ہوئے، منزل بھی پختہ ہوئی اور وفاق کے تحت امتحان بھی دیا، تو ان کی تعداد ہے 74,565۔ اب کہیں سبحان اللہ، 74,565 حفاظ نے وفاق کا امتحان دیا۔ حضرت آپ کے وفاق کے طلباء کتنے تھے اس سال؟ 25۔ ان 74,565 طلباء میں 25 طلباء آپ کے عبداللہ ابن مسعود کے شامل تھے، اور جن طلباء نے اس سال حفظ تو مکمل کیا ہے لیکن امتحان نہیں دیا، ہمارے اساتذہ کرام طلباء کو حفظ کی تکمیل کے فوراً بعد امتحان کی اجازت نہیں دیتے، پہلے ان کی منزل کی پختگی کی فکر ہوتی ہے، تلفظ ان کے ٹھیک کیے جاتے ہیں، حدر مشق پر توجہ دی جاتی ہے، اور خوب تیار کر کے، جیسے ڈرائیونگ لائسنس بنانے والوں کو خوب تیار کر کے ٹرائی لے کے پھر لائسنس فراہم کی جاتی ہے، ان کو تب اجازت ملتی ہے۔ عزیز دوستو، حفظ کا وفاق کا امتحان اگر ایک سائیڈ پہ رکھ لو اور اگر اس اعداد و شمار کو پس پش ڈال دو، تو میں نے پچھلے دنوں قاضی عبدالرشید صاحب پنڈی والوں سے سنا 2.25 لاکھ حفاظ اور حافظات، حافظ قرآن بچے اور بچیاں اس سال آپ کے پاکستان کے دینی مدارس نے تیار کر لیے ہیں۔ کہہ دیں الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، ان کی پراگرس کیا ہے، ان کا ریزلٹ کیا ہے؟ یہ ہمارا پراگرس ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، آپ سب باشعور لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کالج، یونیورسٹیاں، سکول کتنے زیادہ ہیں، پھر پرائیویٹ، سرکاری، پھر ہر سال پاکستان میں جون کے مہینے میں جو بجٹ بنتا ہے تو بجٹ میں ایک خطیر رقم، ایک بہت بڑی رقم وہ عصری تعلیم کے لیے مختص ہوتی ہے، سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے لیے مختص ہوتی ہے۔ ماسٹر، بڑے بڑے لیکچرار، پروفیسر، ان کو مہنگی مہنگی تنخواہیں دی جاتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن کی صورت میں، بونس کی صورت میں، پتہ نہیں جی پی او فنڈ اور پتہ نہیں اور کون کون سے فنڈ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور ہاں ہر وقت میڈیا پر بس سکول میں بچوں کو بھیجو، پڑھا لکھا پنجاب، پڑھا لکھا کے پی کے، ہر بچہ سکول میں، یہ وہ کیا کیا سلوگن، کیا کیا نعرے، لیکن حال یہ ہے پوری دنیا میں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے
پاکستان کا جو نمبر ہے ایڈوانس ماشاءاللہ کہیں تاکہ ہماری ریاست کو نظر نہ لگے، وزیر اعظم صاحب کو نظر نہ لگ جائے، ماشاءاللہ کہہ دیں۔ پوری دنیا میں دینی علوم، دنیاوی علوم کے اعتبار سے پاکستان کا نمبر 132واں نمبر ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا میں نے ماشاءاللہ کیوں کہلوایا؟ یہ ماشاءاللہ ان کے لیے نہیں، یہ ہم نے اپنے لیے ایڈوانس کہلوایا ہے۔ 132ویں نمبر پر ہے پاکستان، اور پوری دنیا میں 256 ممالک میں ہر سال دسمبر کے مہینے میں لسٹ جاری ہوتی ہے۔ یہ پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی ورلڈ کی ٹاپ کی یونیورسٹیاں، تو ٹاپ کی یونیورسٹیوں کی پوری لسٹ 500 یونیورسٹیوں کی ہے، اور جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ان 500 ٹاپ یونیورسٹیوں میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی شامل نہیں ہوئی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بولیں ذرا، اللہ خوش رکھے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ٹاپ کی یونیورسٹیاں ہر سال جن کی لسٹ جاری کی جاتی ہے کتنی ہے؟ اونچا بولے، 500، اور 500 میں سے پاکستان کی کوئی یونیورسٹی آج تک اس لسٹ میں شامل نہیں ہو سکی۔ جبکہ دینی تعلیم کے اعتبار سے سنیے، رشک کیجئے، نازا ہو جائیے، ان درویش فقیر صفت علماء کے لیے دعائیں مانگیے، آنسو بہائیے، دل میں ان کی قدر اور ان کی عزت رکھیے، بسائیے۔ خدا کی قسم یہ صرف پاکستان کے نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کے محسن ہیں۔ میں اگر یہ کہوں پوری دنیا کے بقا کا سبب اور ذریعہ آپ کے پاکستان کے ان مدارس کے یہ علماء، یہ قراء، یہ حفاظ ہیں۔ دینی تعلیم کے اعتبار سے پاکستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ مکہ بعد میں ہے، مدینہ بعد میں ہے، مصر بعد میں ہے، ترکی بعد میں ہے، عراق بعد میں ہے، پاکستان کا پہلا نمبر ہے۔ اور دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں۔ ہمارے یہ جو حکومت والے ہیں نا، ان کا تو کام ہے کنجروں کو، ڈوموں کو ایوارڈ دینا۔ ابھی 23 مارچ کو انہوں نے دیے، جو کنجر سب سے اچھا ناچے، جو ڈوم سب سے عمدہ پرفارمنس دے، اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں، تمغے دے رہے ہیں۔ ایک تمغہ بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو دیا ہے، وہ بھی صرف اس لیے دیا ہے کہ مولانا نے حکومت کو دعا دی تھی، اگر انہوں نے دعا نہ دی ہوتی خدا کی قسم یہ ایوارڈ نہ دیتے۔ یہ تو مولویوں کے دشمن ہیں، تو کنجروں اور ڈوموں کو یہ ایوارڈ دے رہے ہیں۔ یہ تو ان کو تو اس چیز سے سروکار نہیں۔ یہ سعودی گورنمنٹ کو اللہ جزائے خیر دے، ان کو کبھی کبھی عجیب بات سوچتی ہے۔ 2014 میں ان کو ایک بات سوجی کہ ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ، اور اس میں کیا ہوتا ہے، پوری دنیا میں جو آدمی جو ریکارڈ بنائے، چاہے اچھائی میں بنائے یا برائی میں بنائے، اس کا نام اس کتاب میں درج ہوتا ہے۔ اور آج دنیا میں لوگ اس کتاب میں نام درج کرنے کے لیے عجیب غریب کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی، ایک آدمی 4 برگر بیک وقت منہ میں گسیڑ رہا ہے، اتنا سا منہ، 4 برگر یوں 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 ایسے، کیوں؟ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام شامل کرنے کے لیے۔ ایک اور بدبخت ہے، اس نے کوئی پتہ نہیں 100 پنسل لیے، پنسل، اور کچھ ناک میں گسیڑے، کچھ منہ میں گسیڑے، کچھ کان میں، غرض یہ کہ جسم کے ہر سوراخ میں وہ پنسل گسیڑ کے اور پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ امریکہ جس کو ہمارے یہاں کے یہ حکمران کہتے ہیں مہذب قوم ہے، خدا کی قسم غیر مہذب قوم ہے، نجس قوم ہے، غلیظ قوم ہے، پلید قوم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مہذب قوم قرآن کی برکت سے، مدارس دینیہ کی برکت سے، تبلیغ دین کی محنت کی برکت سے، خانقاہوں میں اہل اللہ اولیاء اللہ کی دن رات کی مسائی جمیلہ کی برکت سے، ہمارے مدرسین، مصنفین، واعظین، مبلغین کی برکت سے، دنیا میں سب سے زیادہ مہذب قوم وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، حضور کے ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ ارے جن کو یہ کہتے ہیں مہذب، اس مہذب قوم کی ایک جھلک سن لیجئے۔ یہ 6 مہینے پہلے امریکہ میں جو سیوریج لائن کا سب سے بڑا مین لائن ہے نا، سیوریج لائن سمجھتے ہیں آپ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ترجمہ بہت اچھا کرتے ہیں آپ، اونچا بولے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گٹر لائن۔ اور گٹر لائن میں کیا ہوتا ہے؟ گندگی، پاخانہ۔ پورے امریکہ میں، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، سب کے سارے سیوریج لائنوں کا
جو ملبہ مین سیوریج لائن میں گرتا ہے نا، اس کی لمبائی 8 کلومیٹر ہے، سب سے زیادہ چوڑا، گہرا، اونچا. تو اس میں تقریباً 300 مہذب قوم کے افراد نے چہرے پہ ماسک لگا کے اور نیچے چڈی پہن کے اس سیوریج لائن میں ڈوب کے غوطے لگا کے 8 کلومیٹر تک جانے کی کوشش کی تاکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج ہو جائے. 300 میں سے سارے راستے میں بے ہوش ہو گئے. ایک بدبخت وہ میڈل پہننے کے لیے آخر تک پہنچا اور وہ بھی پہنچ کے بے ہوش ہوا اور پھر تقریباً 7ویں دن ہوش میں آیا. پاخانے میں، گندگی میں، آپ لوگ ان کو میں گوں کہتے ہیں، گوں میں انہوں نے ڈوب کے غوطے مارے. کیوں؟ ورلڈ ریکارڈ درج کرنے کے لیے. تو سعودی گورنمنٹ کو ایک بات سوجی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، 2014 کی بات، کہ یار لوگ عجیب عجیب ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، آؤ ہم بھی ایک ریکارڈ معلوم کریں کہ پوری دنیا میں 2014 میں ایک سال میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ کس ملک نے تیار کیے. انہوں نے 57 اسلامی ممالک سے لسٹیں منگوائی، مدارس و مکاتب کی ساری فہرست مانگی اور پھر اعداد و شمار جمع کیے اور تقریباً 2.5 مہینوں کی محنت کے بعد پتہ چلا 2014 میں کہ سب سے زیادہ 65,000 حفظ کے طلبہ اور طالبات پاکستان نے اور وفاق المدارس العربیہ نے تیار کیے ہیں. پھر انہوں نے قاری حنیف جلندری صاحب کو بلایا، وفاق کے ناظم اعلیٰ، اور تمام اسلامی ملکوں کی نمائندوں کی موجودگی میں ان کو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ القرآن انٹرنیشنل اسلامک ایوارڈ ان کو دیا کہ آپ کو سلام ہو کہ آپ نے قرآن مجید کے اتنے حافظ تیار کیے ہیں. کہہ دیں الحمدللہ، اونچا کہہ دیں الحمدللہ. اور ایک اعداد و شمار اس سال آئے ہیں، یہ ابھی 2020 میں، 21 سے پہلے 2020 میں، کیا دنیا میں 257 ملکوں میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں مساجد میں، مدارس میں پاکستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے علماء، قراء، حفاظ دین کی خدمت کے لیے موجود نہ ہو. آسٹریا ایک ملک ہے، آسٹریلیا نہیں، آسٹریا، اس سے ہمارے سفارتی تعلقات منقطع ہیں. بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ سفارتی تعلقات منقطع، وہاں کا کوئی بندہ ادھر نہیں آ سکتا، یہاں کا وہاں نہیں جا سکتا. لیکن وہاں بھی پاکستان کے مدرسوں کے فاضل علماء، حفاظ اور قراء، ادھر جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی چھوٹی چھوٹی مساجد میں وہ نمازیں پڑھا رہے اور وہ وہاں بچوں کو قرآن مجید ناظرہ اور حفظ پڑھا رہے. اس سے اگلی بات سنیے، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں اس وقت تقریباً 600 حفظ کی کلاسیں ہیں. کتنی؟ اونچا بولے ذرا. آپ صرف یہ معلوم کرتے ہو شاہد افریدی نے کتنے چھکے مارے، برائن لارا نے کتنی سینچریاں بنائی، ہاں جی، اور وسیم اکرم کی وکٹیں کتنی ہیں، کیونکہ قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے نا، سوال کریں گے. شاہد افریدی کا ریکارڈ بھی، علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش بھی، قائد اعظم کب پیدا ہوا، کب جوان ہوا، کب بالغ ہوا، کس دن اس نے چلنا شروع کیا، کب مرا، کیسے مرا، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ تو ویسی ہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اس وقت حفظ کی کلاسیں کتنی ہیں؟ اونچا بولیں. 600 کلاسوں میں 600 استاد ہیں اور ان 600 استادوں میں 510 استاد صرف اور صرف پاکستان کے مدرسوں کے فاضل ہیں اور 90 استاد ایسے ہیں جو باقی تمام 55 یا 56 ممالک سے متعلق ہیں. 510 استاد وہ صرف پاکستان کے پڑھے ہوئے ہیں. ابھی 2016 یا 17 میں لاہور میں شیخ خالد، امام کعبہ ہے، شیخ خالد الحذافی الخزیمی، بہرحال آگے میں نسبت بھول رہا ہوں، شیخ خالد تشریف لائے تھے لاہور میں. وفاق المدارس نے ان کو زہرانہ دیا، بادشاہی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی، فیصل مسجد میں پڑھائی. لاہور میں وفاق کے زہرانے میں خود موجود تھا. انہوں نے وہاں یہ بات کہی، کہنے لگے پاکستان والو تم کتنے خوش قسمت ہو، بیت اللہ ہمارے پاس ہے، مسجد نبوی ہمارے پاس ہے، حرمین کی مقدس مبارک سرزمین ہمارے پاس ہے، پر قرآن کی اور سنت کی خدمت کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ حرمین شریفین کے، یہ 2016 یا 17 کی بات ہے، 16 یا 17 18 نہیں 16 یا 17 میں، کہ حرمین شریفین میں کل امام جو ہیں، کل سارے جمعے والے، عید والے، نمازوں والے، ان کی تعداد 50 ہے. کہنے لگے 50 میں سے 36 ائمہ ایسے ہیں کہ جن کے حفظ قرآن کے استاد پاکستان کے علماء اور قراء ہیں.
انہوں نے فرمایا کہ میں خود جس استاد سے میں نے حفظ کیا وہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان میں ملتان کا ہے، اور ملتان میں وہ قاری رحیم بخش رحمہ اللہ ان کے شاگردی رشید ہے۔ کہنے لگے میں قاری رحیم بخش رحمہ اللہ کا ایک واسطے سے شاگرد ہوں۔ یہ ہمارا پراگرس ہے، یہ ہمارا رزلٹ ہے۔ اور بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس وقت پاکستان میں بہترین ڈاکٹر، اسپیشل اعلی قسم کا بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین لیکچرار، بہترین پروفیسر، سارے مل کے بولیے، ایمان سے بتائیے کون سا ہے جو پاکستان میں پڑھا ہو یا باہر سے پڑھ کے آیا ہو؟ بولے نا، بولے نا۔ آپ جب ابٹباد میں جاتے ہیں قصائی پلازے میں، جانتے ہیں نا قصائی پلازہ، ابٹباد قصائی پلازے میں جب جاتے ہیں، شفیق پلازے میں، تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ MBBS لندن امریکہ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر لکھا ہو PhD فلانا اور MBBS فلانا پشاور اور لکی مروت اور یکتوت، تو آپ کہتے ہیں ایسے ہی یہ فضول ہے، ایوی لکوت ہے، لکوت۔ جس کے ساتھ لندن نہ ہو، امریکہ نہ ہو، تب تک وہ ماہر ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا۔ ماہر، یہ میں ذرا شرم بھی دلا رہا ہوں اپنی حکومت کو کہ تم کتنا کچھ کرتے ہو، پیسے لگاتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، اور پھر بھی کہتے ہیں بہترین ڈاکٹر باہر کا، انجینئر باہر کا، لیکچرار باہر کا۔ لیکن خدا کی قسم مکہ مدینہ میں جا کے پوچھو، امریکہ برطانیہ میں پوچھو، جرمنی جاپان میں پوچھو، دنیا کا بہترین حافظ، بہترین قاری، بہترین عالم، بہترین مفتی، واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم ایک جواب ملے گا، وہ ہے جو پاکستان سے پڑھ کے آیا ہو۔ کہہ دے سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ہمارا پراگرس ہے۔ اب سنیے ذرا، پچھلے دنوں ایک وزیر نے کہا، وزیر محترم، میں نام لینا یہاں اس کی توہین سمجھتا ہوں، اس کا نام لینا اپنی اور مسجد کی توہین سمجھتا ہوں، اس کی توہین نہیں۔ اس نے کہا یہ مولوی پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اصل میں ان کو ساڑ یہ ہے، ساڑ، ان کو سمجھتے ہو نا، ساڑ، جلن، پختوں کی سوئی سوے اصل سوے اصل مرچکے دا لگے دلے چھ منگ زانو وجو زان الٹک زمین استاذ بھائی نندی جمعے رزد جمعہ خان شوے دے سر اخپی نشتی و بوتل خان شوے دے منگا زان بوتل خان کو زان منگا الٹک منگا دمر زور لگو منگ بیا 132 نا 130 ترہ نغلو 20 تا 15 ترہ نغلو اور دا خلق پورا دنیا کی ددو دمر لئے مقام امام کعبہ ددو احترام دپارا پاسی و ددو لا سنخ کولی ہمارے شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے جب آخری دفعہ گئے عمرے کے لیے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے ان کے ہاتھوں کو چوما پھر ان کے ہونٹوں کو چوما پھر ان کی آنکھوں کو چوما اور پھر کہنے لگے میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا میں اسلام اور قرآن کی عزت کو عظمت کو بحال رکھا ہے. اچھا پھر بھی لوگ کہتے ہیں مولوی کی ہے جی تو بھئی آپ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہو مدرسوں میں چندے دیتے ہو قاری عبدالوارث صاحب کے لیے رات کوٹ کے تہجد میں دعائیں کرتے ہو ایمان سے بتاؤ آپ قاری صاحب کے مدرسے سے یا پاکستان میں وفاق منسلک 25,000 مدرسوں سے آپ کو کوئی وکیل چاہیے؟ کیوں خاموش ہے؟ آپ کو وکیل ان مدرسوں سے چاہیے؟ آپ کا مطالبہ ہے کہ ہمیں وکیل دو، آپ کا مطالبہ ہے ہمیں ڈاکٹر دو، آپ کا مطالبہ ہے ہمیں انجینئر دو، آپ کا مطالبہ ہے ہمیں ڈرائیور دو، آپ کا مطالبہ ہے ہمیں کوئی اعلیٰ سرکاری عہدہ اور منصب سنبھالنے والا کوئی چٹپٹا صفن صفہ دو، ہے مطالبہ؟ آپ مانگتے ہو حافظ، آپ مانگتے ہو قاری، آپ مانگتے ہو عالم، آپ مانگتے ہو مفتی، اور الحمدللہ جو آپ کی ضرورت ہے ان مدارس نے ضرورت پوری کی ہے، احسن طریقے سے پوری کی ہے. میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، چیلنج 10,000 روپے انعام دوں گا اگر اس مجمع میں ایک آدمی اٹھے اور وہ کہے پچھلے سال کورونا والے سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال ہمیں تراویح میں قرآن سنانے کے لیے حافظ کی ضرورت تھی، ہم نے بہت ڈھونڈا، قاری صاحب کے پاس گئے، چتر میں آئے، بٹل گئے، بٹگرام گئے، ہمیں قرآن کا حافظ نہیں ملا، پیچھے سما کے لیے فاتح کے لیے حافظ کی ضرورت تھی، ہمیں حافظ نہیں ملا، میری مسجد میں امام نہیں ہے، امام نہیں ملا. اگر کوئی کہے ہماری مسجد خالی رہی ہے مجھے بتائے، 10,000 روپے اس کو ابھی نقد انعام دوں گا. کبھی آپ نے کوئی خلا محسوس کی ہے؟ بولے نا جی، بولے نا جی، خلا محسوس کی ہے؟ اچھا یہ دنیا میں جو باقی سرکاری لوگ ہیں نا ان کے یونین ہوتے ہیں، یونین. ہمارے پاس ٹیکسلا میں وہاں POF ہے، HMC ہے،
اور اس طریقے سے پی ایم او ہیں، سرکاری ادارے ہیں، فوجی ادارے ہیں، تو وہاں جو مزدور ہوتے ہیں نا، چونکہ اوپر فوجی ہیں تو مزدوروں نے اپنی حفاظت اور اپنی عافیت کے لیے انہوں نے یونین بنائی ہوتی ہے۔ یونین میں کیا ہوتا ہے، ایک مزدور پہ ظلم زیادتی ہو، ساری یونین والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں۔ مولوی اچھی اور بہترین یونین بنا سکتے ہیں، لیکن ہم مولویوں نے آج تک ایسی یونین نہیں بنائی کہ کسی مسجد میں کسی مولوی کے ساتھ اگر کمیٹی والوں نے ظلم کیا، 35 40 50 سال کی دینی خدمات کے بعد استاد جی تسی ہن جلو جی، استاد جی کیوں جلا، بس کافی عرصہ رہے ہو، بس کافی، اللہ قبول فرمائے۔ بعض تو ایسے بدبخت ہوتے، ناراض نہ ہونا میری باتوں پہ، 30 35 سال نمازیں پڑھ کے پھر کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے مانسرہ والے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، پچھلے سال ان دنوں میں موجود تھے، 14 اپریل کو ان کی شہادت ہوئی۔ وہ ایک جگہ انہوں نے لطیفہ سنایا، 35 سال ایک مولوی کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی اور پھر کہا استاد جی آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جاتے جاتے اس نے کہا میں نے جو 35 سال آپ کو نمازیں پڑھائی ہے وہ بھی بے وضو پڑھائی ہے، اب سارے موڑ دے جلو۔ انہوں نے ہنکوں میں کہا کہ جنیو تسی اساں نال زیادتی کر دیو تو اسی بھی تساں کو کسی کم تے لاوا نہ ہون، موڑ دے جلو، شروع کرو، بسم اللہ کرو۔ ایک ایسی یونین نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ میں درد دل کی بات کر رہا ہوں، میں ان فقیروں کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی گز گز لٹکنے والی زبانوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں جو صبح سے شام اور شام سے صبح مولوی کے پیچھے بھونکتے ہیں، مولوی کی غیبت کرتے ہیں، جو میرے اس مولوی کا سر ہٹا کے کتے اور گدے کے دڑ کے ساتھ لگا کے فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، جو میرے اس مولوی کے ایڈیٹنگ کر کے اس کے بغل میں پہلو میں نوجوان لڑکی کو پکڑا کے اور کہتے ہیں جی مولویوں کو دیکھو۔ میں ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کا واسطہ، قیامت کا دن بھی آنا ہے، امام الانبیاء کا سامنا بھی کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کن نظروں سے کرو گے، کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے وارث ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری مقدس امانتوں کے قرآن و سنت کے رکھوالے ہیں۔ غیبت تو ہر مسلمان کی حرام ہے، گناہگار کی حرام ہے، فاسق فاجر کی حرام ہے۔ او اللہ کے غافل بندے، تجھے غیبت کے لیے وہ لوگ ملے جن کا سینہ اللہ نے علوم نبوت کے لیے چن لیا، پسندیدہ اور مقبول بنا دیا۔ تجھے غیبت کے لیے وہ لوگ ملے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن کی آیتیں رول ہوتی ہے، ضابطہ ہوتی ہے، قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ معنی یہ ہے، میں غلط معنی کروں، علماء کرام سے میری درخواست ہے مجھے پکڑ لیں، آپ سے درخواست ہے مجھ سے دلیل مانگے۔ معنی یہ ہے قیامت تک کے تمام زمانوں میں، تمام ادوار میں، حالات جیسے بھی ہو، ماحول جیسا بھی ہو، علماء کرام کے لیے پریشانیاں ہو، تکالیف و مصائب ہو، حکومت وقت مؤید ہو، موافق ہو، مخالف ہو، مولویوں میں غلطیاں ہو، خطائیں ہو، قصور ہو، اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں مجھ اللہ کا ڈر، خوف سینوں میں رکھنے والے وہ صرف علماء ہیں۔ بول دیجئے سبحان اللہ، صرف علماء ہیں، صرف علماء ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگ ترجمہ کر لیتے انبیاء کے وارث، معنی کیا ہے؟ ادھر مجھے نہیں پتہ رواج ہے یعنی پنجاب میں ایک رواج ہے، جب جنازہ ہوتا ہے نا تو جنازے سے پہلے ایک وارث آگے آ کے خود اعلان کرتا ہے یا امام صاحب سے کہتا ہے مولانا اعلان کر دیں اس میت کے ذمے کسی کا کچھ حق ہو، قرض ہو، لین دین معاملات ہو تو فلاں فلاں اس کے وارث ہے، ان سے رابطہ کیجئے۔ یہ اب نہیں ہوگا، یہ نظر نہیں آئے گا، وارثوں سے جا کے اب سارے معاملات وارثوں کے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا میں دنیا سے پردہ کر کے چلا جاؤں گا، میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گا، میرا والضحیٰ مکڑا نہیں دیکھ سکو گے، پھر آپ کو گلی گلی، کوچا کوچا، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، دیہات دیہات، ہر جگہ میں تمہیں میرے وارث ملیں گے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی رہنمائی ہو، میں نہیں ہوں گا، میرے وارثوں سے رابطہ کرنا، ان سے جا کے رہنمائی لینا، ان سے جا کے سمجھنا، ان سے جا کے سیکھنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی وارث عالم کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا، جس نے میرا اکرام کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری طرف
تصویر کا دوسرا رخ آپ نے فرمایا جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی، جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اوندا کر کے ڈالے گا۔ میں شرعی مسئلہ بتاتا ہوں، شرعی مسئلہ پڑھا ہے میں نے اور حوالہ رکھتا ہوں۔ ایک عالم جس کے سینے میں قرآن کا حدیث کا نور ہو، جو عالم دین کہلاتا ہو، جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہو، اگر وہ کھلا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، کھلا گناہ کر رہا ہو، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو، پھر بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے دل میں جو قرآن و سنت کا نور ہے، اس نور کی وجہ سے اس کی عزت اور توقیر تمام مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر فرض ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ وہ جانے اور اس کے گناہ جانے، وہ اردو میں کہتے ہیں رب جانے عبد الرب جانے، لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کی توہین کرے، کسی عالم پر انگلی اٹھائے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ طبقہ، توجہ رکھنا، یہ طبقہ کمزوریوں کے باوجود، یہ طبقہ کوتاہیوں کے باوجود، یہ طبقہ مجھ جیسے، ماشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا عبد المتین جمالی صاحب تشریف لائے، ان کو مرحبا کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھ جیسے ناکارہ لوگوں کی وجہ سے، طالب علموں کی وجہ سے، میرے جیسے لوگوں کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے کمزوریاں ہوں گی، لیکن خدا کی قسم ہر حال میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حدیث آپ نے سنی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں اس حدیث کا ایک اور انداز سے ترجمہ کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آج 1400 سال بعد میرے ذہن میں سوال آیا، آپ کے ذہن میں سوال آیا، ہم سوال کر رہے ہیں تصور میں اللہ کے رسول سے، اللہ کے محبوب، آپ نے سب کچھ بتایا، سب کچھ کلیئر کیا، سب کچھ واضح کر دیا، کوئی خفا نہیں چھوڑی، ابہام نہیں چھوڑا۔ حضور فرما دیجئے، دنیا میں روئے زمین پر بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں، کوئی جہاز فضاؤں میں اڑا رہا، کوئی ایٹمی ہتھیار بنا رہا، کوئی ڈرون طیارے ایجاد کر رہا، کوئی ملک کا بہت بڑا سیاستدان ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی یونیورسٹی میں ٹاپ پر ہے، کوئی کہاں کوئی زمیندارہ کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے، کوئی تجارت میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہے۔ حضور نے خود فرمایا، حدیث ہے، کلکم حارث وکلکم حمام۔ اے لوگو، جب دنیا میں تم صبح کرتے ہو، رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، دن کا اجالا آتا ہے، ہر شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی عزم لے کر نکلتا ہے، ارادہ لے کر نکلتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کچھ کما رہا ہے، کوئی جہنم کما رہا، کوئی جنت کما رہا، کوئی رحمان کو راضی کر رہا، کوئی شیطان کا پلہ تام رہا، ہر آدمی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی بدکاری میں زناکاری میں لگا ہوا ہے، کوئی بے دینی اور فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے، کوئی دینداری تقویداری پرہیزگاری کا علم لہرا رہا ہے۔ حضور فرما دیجئے، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو بتا دیجئے، روئے زمین پر اس پوری کائنات میں تمام مسلمانوں میں، تمام کام کرنے والوں میں، تمام ریکارڈ بنانے والوں میں، تمام ایوارڈ یافتہ لوگوں میں، صدارتی ایوارڈ یافتہ، تمغہ یافتہ اور گولڈ میڈلسٹ میں، حضور بتا دیجئے، ہمیں آپ کی زبان کا فیصلہ قبول ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کی مبارک زبان کے ارشادات کو مانتے ہیں۔ بتا دیجئے، آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین لوگ اور سب سے بہتر اور اعلیٰ اور اونچا کام کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم سب میں سے، تمام کام کرنے والوں میں، تمام ڈیوٹیاں انجام دینے والوں میں، تمام فرائض پورے کرنے والوں میں، تمام اپنے فرائض منصبی میں لگے ہوئے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ اور سب سے بہترین کام کرنے والے رب کی نگاہ میں اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کی نگاہ میں، وہ صرف اور صرف وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ یہ جو قرآن سیکھتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں۔ آپ کے ہاں تھانہ قریب ہے، تھانہ؟ سارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کوئی ایجنسیوں کا آدمی ہے اور پولیس کو بولا تھانہ قریب ہے۔ تھانے میں جاؤ نا تو وہاں ایک لسٹ لگی ہوگی، لسٹ پہ لکھا ہوگا معززین علاقہ۔ آپ لوگ پڑھتے ہو معززین، علماء بیٹے میں ڈر رہا ہوں اس لیے ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ اعراب درست پڑھوں۔ معززین علاقہ،
کیا مطلب؟ اس پورے علاقے کے معزز لوگ کون ہیں؟ تو وہاں نام لکھے ہوتے ہیں فلاں صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، اور ان میں آپ کو کسی مولوی کا نام نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے ہاں معزز وہی ہے جو سب سے بڑا ڈاکو رہا ہو، الا ماشاءاللہ یہ نہیں کہہ سکتا، کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، واقعی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے میں اچھے، لیکن زیادہ تر میں پنجاب کی ترجمانی کر رہا ہوں، علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا بین الاقوامی فراڈی، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ حرام خور، وہ معززین علاقہ میں ان کا نام ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، ان معززین علاقہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ تھانے والے جب وہ آتے ہیں، ان میں سے کوئی یہ اٹھ کے کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے ہیں۔ تھانے والے جب آتے ہیں، وہ جب آتے تھانے والوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں سر 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 جناب تشریف رکھیے، پلیز پلیز آئیے۔ یہ معززین ہیں اور ان کے نام تھانوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے، انتظامیہ ان کی بات سنتی ہے۔ سنیے، آئیے اللہ تعالی کی نظر میں، اللہ کے محبوب کی نظر میں معلوم کرے معززین کون ہیں۔ پوری دنیا کے معزز، علاقے کے معزز کون ہیں؟ حضور کی مبارک زبان کا فیصلہ سناتا ہوں، لیکن پہلے ایک شعر سنا کر آپ کو عقیدہ اور نظریہ سمجھاتا ہوں۔ ایک اردو میں شاعر کہتا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، توجہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد۔ سب سے زیادہ قابل احترام ہستی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے زیادہ قابل اعتماد بات، فیصلہ، تبصرہ، کمنٹس کن کی ہے؟ حضور علیہ السلام کی۔ تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ معزز کون ہے؟ تھانے والوں کی نظر میں نہیں، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی صاحب، ڈی جی اور ڈی آئی جی کی نظر میں نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں معززین علاقہ کون ہیں؟ جن کی عزت اللہ فرماتا ہے، رب کے ملائک فرماتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ گناہگاروں کو چھوٹ دیتا ہے، جن کی وجہ سے زانیوں اور بدکاروں کا رزق روزی کا سلسلہ چل رہا ہے، جن کی وجہ سے اللہ کے آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ تو حضور کا فیصلہ سنیے، میں سناؤں گا لیکن ایک شرط پر، آئندہ آپ کہیں گے معززین علاقہ علماء ہیں۔ آپ نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، اشراف امتی حملۃ القرآن۔ او لوگوں سن لو، میری امت کے سب سے معزز لوگ، سب سے محترم لوگ، سب سے بلند و بالا اعلیٰ اور عرفہ لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن بسا رکھا ہے۔ میری نظر میں اگر میں مسلمان ہوں نا، میرے چتر کے علاقے کے معززین قاری عبدالوارث اور قاری عبدالباری اور یہ علماء قراء حفاظ ہیں، آج یہ 57 معززین اور تیار ہو گئے۔ ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایٹم بم کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، نہیں، ایٹم بم کی خبر جن کو تھی انہوں نے پہلے کہا تھا 2012 میں پاکستان کا نقشہ اس پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ 2008 میں یہ خبریں آئی تھی، عالمی انٹیلیجنس ایجنسی نے خبر دی تھی۔ ایٹم بم تو اس وقت بھی تھا، وہ تو تب بھی ان کو خبر تھی 2012 میں ملک کا نقشہ مٹنا تھا، لیکن آج 2021 ہے، ملک پھر بھی ہے، نالائق لوگ مسلط ہیں، نااہل لوگ مسلط ہیں، بے ایمان قسم کے لوگ مسلط ہیں، کنجروں اور ڈوموں کو ایوارڈ دینے والے لوگ مسلط ہیں، دین دشمن، مدرسہ دشمن، مولوی دشمن لوگ اقتدار پر فائز ہیں، لیکن آج بھی پاکستان زندہ باد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اور یہ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، واللہ العظیم، رب کعبہ کی قسم، یہ پاکستان اگر زندہ باد، پائندہ باد ہے، یہ ان دینی مدرسوں اور ان حافظوں، قاریوں اور مولویوں کی برکت سے ہے۔ سر نہ ہلائے، اونچا کہہ دیں بے شک، اور اونچا کہہ دیں بے شک۔ عزیز دوستو، آج اگر آپ کا کاروبار کورونا کی تیسری لہر کے باوجود، تیسری لہر، کورونا بھی بڑا عجیب ہے، یہ ایگریمنٹ کر کے آ رہا ہے، ابھی نیا ایگریمنٹ ہے، ہمارے پنجاب میں جمعہ ہفتہ اس نے کہا میں بازار میں ہوں گا، باقی 5 دن میں بازار میں نہیں ہوں گا۔ یہ جو کورونا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کا مذہب ہے، یہ کمبخت کالا کافر ہے، کالا کافر۔ زمان پختانہ ورده تور کافر دے، نہ باز ورده سر کافر دے، کالا کافر ہے یہ کمبخت۔ کیوں؟ اس کرونا کا رخ مسجد ہے، اس کرونا کا رخ مدرسہ ہے، یہ تراویح کو روک رہا ہے، یہ نماز کو روک رہا ہے۔ کرونا کی لہروں کے باوجود اگر تمہاری دکانیں چل رہی ہے چھتر والو،
اگر تمہاری زمین میں غلہ اگ رہا ہے، اگر تمہارے درختوں میں پھل لگ رہے ہیں، خدا کی قسم جھوٹ بولوں مجھے خدا ایمان پر موت نصیب نہ کرے، جھوٹ بولوں میں آپ کی ہر سزا کا لائق ہوں، آپ کے روزگار، آپ کے کاروبار، آپ کی عزتیں، آپ کی عظمتیں، آپ کے اہل و عیال کی خوشیاں ان قرآن پڑھنے والوں کی برکت کی وجہ سے ہے، اس مدرسے کی وجہ سے۔ دلیل رکھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 5-10 منٹ باقی ہے، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ حضور کے پاس ایک صحابی تشریف لایا، سنیے، 2 بھائی تھے، انتہائی توجہ، 2 بھائی تھے، دونوں جوان، تگڑے، طاقتور، توانا، خوب اچھی کمائی کر سکنے والے، دونوں کی کمبائنڈ فیملی تھی، کمبائنڈ، سمجھتے ہو، ایک گھر میں رہ رہے تھے، دونوں اہل و عیال والے، بیوی بچوں والے۔ ایک بھائی سارا دن کما کے رات اندھیرے میں آتا، دوسرا بھائی 1 روپیہ بھی نہیں کماتا تھا، صفا و ازگار، 1 روپیہ بھی نہیں کماتا تھا، کوئی مزدوری نہیں کرتا تھا، کوئی دنیا کا کام، لیکن کرتا کیا تھا؟ صبح سویرے آ کے کی نماز پڑھ کے گھر جا کے اور مزے سے دوسرے بھائی کی کمائی سے کھانا، چاول، روٹی۔ خیال تھا حضور میرے بھائی کو ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے بلا کے بٹھایا، فرمایا اب کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے جب پھر شکایت سنائی، سنیے، امام الانبیاء نے زبان نبوت سے فرمایا، اللہ اکبر، پیغام ہے او مسلمانوں تمہارے لیے، ان طلبہ کی خدمت کرنے والوں، ان طلبہ کرام کے اس مدرسے کو آباد رکھنے والوں، اس مدرسے میں خون پسینے کی کمائی لا کے وقف کرنے والوں، قاری عبدالوارث صاحب، قاری عبدالباری صاحب کی پشت مضبوط کرنے والوں، ان کے دست و بازو بننے والوں، قرآن اور قرآن والے علماء سے محبت رکھنے والوں، سنو اللہ کے نبی کا ارشاد۔ حضور نے فرمایا لعلک ان ترزق بہ، طلباء بیٹے ہیں، علماء موجود ہیں، ان کو سبق سنا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ تکرار کر رہا ہوں۔ لعل حرف ترجی ہے، اور یہ جب کسی کلام میں آتا ہے امید اور ترجی کا معنی دیتا ہے، ذو احتمالین ہے، 2 آپشن ہوتے ہیں، لیکن ہم نے استادوں سے پڑھا، تفسیر میں پڑھا، جب لعل لفظ اللہ اور اس کا رسول استعمال کرے، یہ ترجی شرجی کے لیے نہیں، یہ یقین کے لیے آتا ہے، پختگی کے لیے آتا ہے۔ لعلک ان ترزق بہ، سن لے شکایت کرنے والے، تجھے اگر رزق مل رہا، روزی مل رہی، وافر مال و دولت اگر تجھے مل رہی ہے، یہ اس قرآن والے کی برکت سے تجھے مل رہی ہے۔ یہ قرآن والا جو قرآن پڑھ کر سیکھتا ہے، اس کی وجہ سے مل رہی ہے۔ دوستو، ان کی وجہ سے آباد ہو، ان کی وجہ سے شاد ہو، ان کی وجہ سے قائم ہو۔ جب اس روئے زمین پر ایک قرآن والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا۔ علماء سے پوچھئے، جب قیامت قائم ہونے کا فیصلہ ہوگا، وقت قریب آئے گا، اللہ سب سے پہلے امت کو جس خیر سے محروم کرے گا، سنیے ذرا، آپ کی نماز سب سے آخر میں اٹھائی جائے گی،
بخاری شریف کی حدیث ہے نماز سب سے آخر میں اٹھائی جائے گی. سب سے پہلے جس خیر سے امت کو محروم کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ علم دین ہے. علماء کو اٹھایا جائے گا. یہ وہ خیر عظیم ہے, یہ وہ خیر کثیر ہے, اس لیے ان کی قدر کیجئے. آخری میسج آپ کو دے رہا ہوں. آج کل میسجوں کا دور ہے نا. ابھی بھی میں ادھر بیٹھا تھا, ادھر سے ٹوں ٹوں, ادھر سے ٹوں ٹوں, ادھر ٹوں ٹوں, اور یہ ایسے کافر میسج ہے جس کا میسج آتا ہے فوراً کھول کے پڑھتا ہے سمیت میرے, انتظار بھی نہیں کرتا کہ پروگرام میں بعد میں آخر میں دیکھ لوں گا. میسجوں کا دور ہے. ایک میسج دے رہا ہوں. یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو قرآن والے ہیں اللہ اور رسول کی نگاہ میں سب سے معزز. میں کچھ لفظ بولوں گا, آپ نے اونچا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے بے شک سب سے زیادہ معزز ہیں. آپ کا روزہ تو نہیں ہے نا؟ 15 شعبان تو کل تھا, آج تو ماشاءاللہ افطاری کی حالت میں ہوں گے. اونچا بولیے. سب سے زیادہ اللہ رسول کی نگاہ میں پوری دنیا میں معزز یہ قرآن والے ہیں. محترم یہی ہے, محتشم یہی ہے, عالی شان یہی ہے, امت کا اثاثہ یہی ہے, ملک کا قوم کا سرمایہ یہی ہے, ایوارڈوں کے قابل یہی ہے, تمغوں کے قابل یہی ہے. یہ تو سمجھ آ گئی نا. آپ عام لوگ آئے ہوں گے, آپ کہیں گے مولوی بھی بڑی عجیب ہوتے ہیں, اے ٹو زیڈ ساری باتیں مولوی پر, قاری پر, حافظ پر. ہمیں کیا ملا؟ صرف چاول, سوکھے چاول. ہمیں کچھ نہیں ہے. میں آپ کو دے رہا ہوں پیغام, لیکن قبول کرو گے تو دوں گا, نہیں تو معذرت. قبول کرو گے انشاءاللہ. اگر آپ ان لوگوں کی طرح معزز بننا چاہتے ہو, محترم بننا چاہتے ہو, قیامت کے دن ان کی صف میں اٹھنا چاہتے ہو, ان کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہو, ان کی لسٹ میں نام لکھوانا چاہتے ہو, ان والا فارم فل کرنا چاہتے ہو, آؤ میرے نبی نے تمہیں تحفہ دیا ہے. حضور نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. اس پوری کائنات میں رشک کے قابل, رشک کے قابل, غبطے کے قابل, ناز کے قابل, فخر کے قابل اور کوئی نہیں, صرف 2 قسم کے لوگ ہیں. کتنے قسم کے؟ اونچا بولے ذرا اونچا. کتنے؟ قابل رشک, قابل ناز. رشک کس کو کہتے ہیں؟ واہ اللہ واہ, کتنا نوازا ہے تو نے ان کو. اے میرے اللہ قربان جاؤں تیری نوازشات پر. اللہ تو نے جو اس کو دیا مجھے بھی دے, جو اس پر نوازش مجھے بھی نوازش عطا فرما. قابل رشک 2 لوگ ہیں. حضور نے کتنے خوبصورت الفاظ میں بتایا, ایک یہ ہیں, ایک آپ ہیں. سنیں شارٹ کٹ, ایک یہ ہیں, ایک آپ ہیں. کیسے؟ لا حسد الا فی اثنتین. 2 آدمی قابل رشک. رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار. ایک وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور وہ دن رات قرآن کی خدمت کے لیے بیٹھا ہے, دن رات قرآن کی خدمت کے لیے وقف ہے, شب و روز قرآن کی خدمت میں مشغول ہے اور کوئی دنیا کا کام نہیں کر رہا, بس اسی میں یہی اوڑھنا, یہی بچھونا. دوسرا 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 کان کھول لیجئے, دونوں کان کھولی. ایو سڑی نہ چاہتا پوسک وی اللہ تعالی خله یو را کړ دا پوز یو سر یو دا غوګونه ولې دوه را کړ دي. هغه سړی 420 هغه ورته یو غوګ دې د پاره دی چې واوراو, بل دې د پاره دی چې بارې وباسه, چې کته زړه کې کوز نشي. خو دې زړه غوګ یو دی, زړه په غوګ واورا زما رورا. لا حسد الا فی اثنتین. 2 خلق قابل ناز دي, یو دا قرآن والا دی, یو تی وکلا داسې غونه چې اسی مفتو کې روجی بهم خوري دل تک قاری عبدالوارث سے دیگونه بم خلاصي او اسی بقابل رشکی. الا ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال کی دولت دی ہو. پیغمبر اسلام دان دی ویلی چ لس لکی ورسرا 15 لکی یو لکی نہ مال بھی لیکن بھی زیات بھی مال کی دولت اللہ نے دی ہو اور وہ دن نہ دیکھے, رات نہ دیکھے, شب و روز ان قرآن والوں پر, قرآن کے خدمتگاروں پہ مال خرچ کرتا رہے, مال خرچ کرتا رہے, مال خرچ کرتا رہے. دوستوں میں مولوی ہوں نا, آپ کہتے ہیں مولوی کے جیب کو پکا تالا ہوتا ہے جس کا کوڈ کسی اور کو نہیں معلوم, یہ نہیں خرچ کرتا. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری پیروی کرو, میرے پیچھے اقتدا کی نیت کرو. میں الحمدللہ اپنی توفیق کے مطابق ہر مہینے میں اپنے قریب 2 مدرسوں میں کچھ نہ کچھ تعاون کرتا ہوں. یہ نہیں بتاؤں گا کتنا کرتا ہوں, وہ میرے اللہ جانتا ہے, میں جانتا ہوں. ہر مہینے یوں نہیں کرتا کہ رمضان میں دے دوں اور باقی ہاتھ روک دوں. کیوں؟ اس حدیث کی وجہ سے کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں میں وہ پہلے قابل رشک میں بھی شامل رہوں, دوسرے قابل رشک میں بھی شامل رہوں. تو آپ میری اقتدا کرو گے, مجھے امام اس معاملے میں مانو گے. ہر مہینے اس مدرسے سے بھی دیگر مدرسوں سے بھی ہر مہینے اپنی تنخواہ میں, بجٹ میں, آمدن میں مدرسے کے ساتھ تعاون کرو گے انشاءاللہ. 1 سے 5 تاریخ تک خود لانا,
قاری صاحبان کو نہ پوچھنا پڑے. خدا مجھے انہوں نے نہیں کہا کہ آپ چندے کی بات کریں, یہ میں اپنے درد دل بیان کر رہا ہوں. ہر مہینے لانا جتنا بھی ہو, اللہ مقدار کو نہیں دیکھتا, معیار کو دیکھتا ہے. یہی خلوص ہے, یہی اخلاص ہے. انشاءاللہ آپ اس قابل رشک دوسرے نمبر والی لسٹ میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. جن کا ارادہ ہے ذرا ہاتھ دونوں کھڑے کر کے کہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. میں ایک دفعہ پھر حفاظ کو, علماء کو اور بالخصوص شیخین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ انتہائی